میرے محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا محض فضل اور کرم ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے حافظ صاحب کو ماشاءاللہ ہمت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اس مصلی نبی پر کھڑے ہو کر آپ حضرات کو پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سنایا۔ یہ ان کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے اور مبارک کے مستحق ہیں یہ، اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ جنہوں نے پورے 25 دن ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اور پورا قرآن مجید سنا، آپ حضرات بھی مبارک کے مستحق ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کو یہ کتاب عطا ہو گئی، جس نے اس کا علم حاصل کر لیا، اس کو اب دنیا کی دوسری کسی نعمت کے حاصل کرنے پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث کا مفہوم کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سامنے آ گیا، اب کوئی ڈگری معنی نہیں رکھتی کہ انسان اس کے اوپر فخر کرے کہ یا پھر اپنے آپ کو صرف حافظ بن کر اپنے آپ کو کمتر سمجھے کسی پروفیسر، کسی انجینئر کے سامنے بیٹھ کر، کیونکہ آپ کو سب سے بہترین شخص ہونے کا خطاب دیا گیا ہے، اور دیا بھی کس نے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ حافظ صاحب کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے بخشش کا باعث ہے کہ قرآن مجید حدیث شریف میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حافظ کے جو والدین ہیں ان کے لیے قیامت میں ایسا تاج اللہ رب العزت پہنائے گا ان کے والدین کو کہ سورج کو ایک کمرے کے اندر بند کر دو اور اس کی جتنی تیز روشنی ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ روشنی جو ہے اس تاج کی ہوگی، اس تاج کے نور کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تو حافظ کے والدین کا مرتبہ ہے۔ اب خود سوچ لیں کہ حافظ کو کیا کیا انعامات عطا فرمائے گا اللہ رب العزت، کہ جیسے اللہ رب العزت نے یہاں توفیق عطا فرمائی، مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حافظ کو قیامت والے دن کہا جائے گا کہ جس طرح تو دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا اس طرح پڑھتا جا اور جنت کے زینوں پر قدم رکھتا جا۔ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا جنت کے اندر۔ اب میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دیکھیں کیا کیا فضائل ہیں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے انوارات ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے۔ اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے اور تکمیل قرآن کا موقع ہے، اور سب سے مزے کی بات کہ شب جمعے کا وقت ہے کہ اتنی ساری فضیلتیں اس دن کے اندر جمع ہو گئیں کہ اس کے اندر دعاؤں کا رد ہونا اس کا کوئی وہ ہی نہیں رکھتا کہ آپ دعا انسان کرے اور اللہ رب العزت اس کو قبول نہ کرے، اتنے سارے فضائل جمع ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خصوصی دعا کریں۔ حافظ صاحب کے بتایا میرے کو قاری صاحب نے کہ پچھلے مہینے ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے خصوصی مغفرت کی دعا کریں۔ ایک تو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ وہ ایسی نعمت ان کو حاصل کروا کے چلے گئے کہ اپنی آخرت وہ بنا کے چلے گئے، کہ انہوں نے قرآن مجید یہاں کھڑے ہو کے سنایا، اور جیسے جیسے سنایا انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی بخشش اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ ایک بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ایک بچے کے بچہ چھوٹا سا تھا، پیدا ہوا تھا ابھی، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس کے والد نے بہت گناہوں میں وقت گزارا اپنا، تو اس کو کافی عذاب ہوا۔
ہو رہا تھا کہ ایک وقت میں جو ہے کیا نام ہے اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا. تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اس کے اوپر تو عذاب ہو رہا تھا، اس کے اوپر کیوں ہٹا دیا گیا؟ فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا اس کا بچہ اس وقت پیدا ہوا تھا، اب وہ اتنا عمر ہو گئی اس کی کہ اس نے آج مدرسے میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سبق پہلی مرتبہ پڑھا ہے کہ اس شخص کے اوپر سے عذاب ہٹ گیا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حافظ صاحب نے تو ماشاءاللہ سے پورا کا پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن یاد کرا اور پھر آپ حضرات کو تراویح کے اندر سنایا. تو انشاءاللہ ان کے والد صاحب کی بخشش تو ہو ہی گئی. آپ حضرات سے بھی خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ حضرات ان کے والد صاحب کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں. اور قاری صاحب نے ایک اور شخص ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو اس سال حج کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا دعا کے لیے، تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ ماشاءاللہ ان کو حج کی اتنی بڑی نعمت عطا ہو رہی ہے تو ان جو حضرت ہیں ان کو ہمارے سامنے لائیں، ہم ان سے دعاؤں کی درخواست کریں کہ وہ اللہ رب العزت ان کو اپنے در پہ بلا رہا ہے اور اتنا بڑا فریضہ ان کو انجام دینے کی جو ہے کیا نام ہے توفیق عطا فرما رہا ہے. تو انہوں نے خیر دعاؤں کے لیے کہا، تو آپ حضرات سے ان کی خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ رب العزت ان کے تمام جو بھی مسائل، جو بھی پریشانیاں، جو بھی سفر کی حاجت ہیں، اللہ رب العزت اپنی غیب سے مدد فرما کر اس کو پورا فرمائے. اور ہم سب کو بھی اس طریقے سے اس مجمع کو حرمین شریفین میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کے دربار میں اسی طرح سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر با ادب ہو کر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ قاری صاحب جو ہے قاری منیب الرحمن صاحب انشاءاللہ دعا کروائیں گے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.